اس چینل پر آپ کو استغفر اللہ کے معجزات سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ بھی اپنی زندگی بدلیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے اپنی شوہر کے وفات کے بعد اپنی دنیا بکھرتی ہوئی محسوس کی، لیکن پھر اللہ کے سہارے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کو 15 سال ہوئے تھے، 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ شوہر ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے، گھر کا سارا نظام انہی کی آمدنی پر چلتا تھا۔ ایک دن اچانک شوہر کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال پہنچائے گئے لیکن بچ نہ سکے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس دن ان کی پوری دنیا ہی بدل گئی۔ ایک لمحے میں وہ ماں بھی تھی اور باپ بھی اور کمانے والی بھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ عدت کے دن گزارنا ان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ گھر خاموش تھا، بچے سہمے ہوئے تھے اور وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی۔ کچھ نے مالی مدد کی پیشکش کی مگر ساتھ ہی طعنے بھی دیے۔ کچھ نے کہا اب اکیلی عورت کیسے گھر چلائے گی۔ کچھ نے شادی کے دوبارہ کرنے کے مشورے دیے جو ابھی وقت سے پہلے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان باتوں نے اس کے زخم اور گہرے کر دیے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، سوچتی کہ بچوں کی تعلیم کیسے پوری ہوگی، گھر کا کرایہ کیسے ادا ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ خوف کہ اپنے بچوں کے لیے اکیلا سہارا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ وہ بتاتی ہے کہ کئی مہینے انہوں نے اسی مایوسی اور خوف میں گزارے۔ عبادت میں بھی دل نہیں لگتا تھا، بس ایک بوجھ تلے دبی ہوئی محسوس کرتی تھی۔ ایک دن ان کی ایک بزرگ پڑوسن جو خود بھی جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی، وہ اپنے بچوں کو اکیلے پال کر بڑا کر چکی تھی، ان سے ملنے آئی۔ انہوں نے ان کی حالت دیکھی اور بہت نرمی سے کہا، بیٹی میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہے، میں خود اس سے گزری ہوں، لیکن یاد رکھو اللہ بیوہ اور یتیموں کا خاص خیال رکھتا ہے، تمہیں صرف اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اس پڑوسن نے انہیں سمجھایا کہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برکت کی بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ عورتوں اور یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے لیے جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور جو عورت صبر کے ساتھ اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس دن کے بعد انہوں نے اپنا معمول بدلا۔ فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر استغفار کرتی، دن بھر جو بھی کام کرتی زبان پر استغفر اللہ جاری رکھتی۔ ابتدا میں دل نہیں لگتا تھا، کبھی آنسو آ جاتے، کبھی وسوسے آتے، اب کچھ نہیں بدلے گا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سوچا کہ صرف دعا کافی نہیں، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ انہوں نے گھر بیٹھے سلائی کا چھوٹا سا کام شروع کیا، جو ہنر انہیں پہلے سے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ محلے میں لوگ ان سے کپڑے سلوانے لگے۔ وہ بتاتی ہیں کہ شروع میں کمائی بہت کم تھی، مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن انہوں نے استغفار اور محنت دونوں جاری رکھی۔ مہینے گزرتے گئے، ان کا کام تھوڑا تھوڑا بڑھنے لگا۔ محلے کی عورتوں نے انہیں دوسری خواتین سے بھی متعارف کرایا، آرڈرز بڑھنے لگے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جو وقت وہ پہلے صرف رونے میں گزارتی تھی، اب انہیں لگا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ ان کے بیٹے نے بھی چھوٹی سی عمر میں ذمہ داری سمجھنا شروع کر دی اور ماں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ بیٹی بھی گھر کے کاموں میں مدد کرنے لگی۔ گھر میں پہلے جیسی خاموشی اور اداسی کی جگہ آہستہ آہستہ سکون اور اطمینان نے لے لی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ سب سے بڑی تبدیلی جو انہوں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کا اللہ پر بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ جو خوف پہلے ان کے دل میں ہر وقت رہتا تھا وہ کم ہونے لگا تھا، کیونکہ اب انہیں یقین تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اللہ ان کا اور ان کے بچوں کا حامی و ناصر ہے۔ انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ رشتہ داروں کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا ہی اصل سہارا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس سفر میں انہوں نے ایک اور بات سیکھی، جب کبھی رات کو تنہائی کا احساس شدت اختیار کرتا، وہ اٹھ کر تہجد پڑھتی اور اللہ سے دل کھول کر بات کرتی، جیسے کوئی بچہ اپنی والدہ سے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے۔
وہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ لمحات تھے جہاں انہیں سب سے زیادہ سکون ملتا، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان مکمل طور پر ان کا دکھ نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اللہ ہر بات جانتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنی کمزوری اور خوف کا اظہار کرنے کی بجائے انہیں سکھایا کہ مشکل وقت میں صبر اور اللہ پر توکل کیسے کیا جاتا ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے وہ بچوں کے ساتھ مل کر مختصر دعا اور استغفار کرتی۔ استغفار سے ان کو دل کا سکون مل گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بتاتی ہیں کہ ان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہونے لگی جسے وہ خود بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ جو عورت کبھی چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی شوہر سے پوچھ کر کرتی تھی، اب وہ خود اعتمادی سے گھر کے بڑے فیصلے لینے لگی تھی۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی، بلکہ استغفار، صبر اور مسلسل کوشش کا نتیجہ تھی۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیوہ ہونے کا غم بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی کا اختتام نہیں۔ جب دل اللہ کی طرف لوٹتا ہے، استغفار زبان پر جاری رہتا ہے اور ساتھ ساتھ محنت اور اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کمزور کندھوں کو بھی سہارا دینے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی بہن اس آزمائش سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کا سہارا بنیں۔ آپ خود اس مشکل سے گزر رہی ہیں تو مایوس نہ ہوں، کثرت سے استغفار کریں، یقین رکھیں اور اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان خاتون کے معاملے میں استغفار نے ان کو وہ دل کا سکون دیا جو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ استغفار نے ان کی زندگی کو آسان بنا دیا تھا۔ استغفار نے ان کو وہ دل کا سکون دیا تھا جو کہیں کھو چکا تھا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی حالت سے گزر رہے ہیں، آپ بھی آج سے ہی استغفار کا معمول بنائیں۔ بے شک استغفار دلوں کو سکون دیتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور ڈپریشن سے نکلنے کا بھی ذریعہ ہے۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ آزمائشیں انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور اللہ کا دامن نہ چھوڑے اور استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تاکہ وہ ذہنی اور روحانی طور پر اللہ سے جڑا رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور اس سفر میں جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب